ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ میرے پاس صرف اکیلے کے حج کرنے کے پیسے ہیں، میں بیوی کو ساتھ میں نہیں لے کر جا سکتا، اس لیے اب اتنا مال جمع ہونے دیتا ہوں کہ میاں بیوی دونوں حج کو جا سکے، اس کے بعد میں ہی حج کے لیے جاؤں گا۔ یہ بھی سب سے بڑی غلط فہمی ہے، اس لیے کہ بیوی کا حج آپ کے اوپر فرض نہیں ہے، بیوی کا حج بیوی پر فرض ہے، آپ کا حج آپ کے اوپر فرض ہے۔ آپ کے پاس اتنا مال آ گیا ہے کہ آپ حج کو جا کر آ سکے تو آپ نے فوراً نکل جانا چاہیے، اور اگر آپ کے پاس اتنی گنجائش ہے کہ بیوی بھی آپ کے ساتھ میں چل سکے اور اگر آپ اس کو لے کر جا رہے ہیں تو یہ آپ پر فرض نہیں ہے، آپ اس کے اوپر احسان کر رہے ہیں، آپ کو ڈبل حج کا ثواب مل رہا، آپ اس کے اوپر احسان کر کے اس کو اپنے ساتھ میں لے کر جا رہے ہیں، ورنہ شریعت میں آپ پہ کوئی فرض نہیں تھا کہ آپ بیوی کو بھی ساتھ میں لے کر جاتے۔ تو آدمی پر جب فرض ہو گیا، اس کے ذمہ لازم ہے وہ اپنے حج کی پہلے فکر کرے، اور اگر بیوی کو بھی لے جانا ہے تو اگر بیوی صاحب استطاعت ہے، اس لیے کہ بعض عورتیں بھی ایسی ہوتی ہیں جن پر حج فرض ہوتا ہے، مثال کے طور پہ ان کے پاس سونے چاندی کے اتنے زیور ہوتے ہیں کہ ان زیوروں کو اگر وہ فروخت کر دے، کیونکہ زیور جو ہے وہ حوائج اصلیہ میں سے نہیں ہے، وہ زیوروں کو اگر بیچ دے تو آرام سے وہ حج کا سفر کر سکتی ہے۔ یا بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ان کے ماں باپ کی طرف سے میراث ملی ہوئی ہوتی ہے، کسی کو کھیتی ملی ہوئی ہوتی ہے، کسی کو ماں باپ اپنی طرف سے گھر دے دیتے ہیں، دکان دے دیتے ہیں، بیٹیوں کے نام سے کچھ اماؤنٹ دے دیتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارے بیٹی کا حق ہے۔ تو اگر وہ عورت ایسی ہے کہ اس کو اس کے ماں باپ کی طرف سے کھیتی زمین وغیرہ کچھ ملی ہوئی ہے یا اس کے پاس کچھ مال دولت ہے اور خود اس عورت کے اوپر حج فرض ہے، تو پھر اس عورت کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنے خرچے سے اپنا حج کرے، شوہر کے اوپر اس کا حج فرض نہیں ہے۔ اور بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے، اسی غلط فہمی میں لوگ حج میں دیری کرتے رہتے ہیں کہ بیوی بھی ساتھ میں چلیں گی تو پھر اس کے بعد میں ہی میں حج کے لیے جاؤں۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ڈر کی وجہ سے بھی، بیوی سے بعض لوگوں کو ڈرنے کی عادت ہوتی ہے کہ جب تک جو ہے ادھر سے سگنل نہیں ملتا یہ بیچارہ کچھ کرتا نہیں۔ تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ بیوی کے ڈر کی وجہ سے اکیلے کا فارم بھرنے کی ہمت نہیں کرتے کہ میں اگر اکیلا چلے جاؤں گا تو اس کے بعد پھر بیوی میرے اوپر مسلط ہو جائے گی، جیسے وہ قبر کے عذاب میں جو بڑے بڑے اژدہا مسلط ہوتے ہیں اور ایک ہاتھ مارتے ہیں تو بولے مردہ 70 ہاتھ زمین میں دھس جاتا ہے، ایسے ہی بعض لوگ یہ ڈرتے ہیں کہ حج سے آنے کے بعد پھر میری بیوی کا میرے کو غصہ برداشت کرنا پڑے گا۔ تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ صرف ڈر کی وجہ سے اپنے حج کو مؤخر کرتے رہتے ہیں، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔